لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلاۃ والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق کے مرج البحرین یلتقیان. الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم الطوبى والصقر ابی شبیر مشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمتہ امہ حیدر. الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق کے قول النبی المختار لوطین الرائط غدا رجلا کرارا غیر فرار. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اس مقدس محترم مبارک اور مشہور اور معروف امام بارگاہ حسینیہ میں عشرہ محرم 1435 ہجری کے 7ویں محرم کی 8ویں مجلس آپ حضرات کی پرعقیدہ اور پرجوش شاداب سماعتوں کی نظر ہو رہی ہے. انجمن اور امام بارگاہ کی انتظامیہ اور حاضرین اور بانیان مجلس اور ذاکرین مجلس کے لیے دعا گو ہوں کہ ان مجالس کے صدقے میں جتنے مومن اور مومنات اپنے خالی دامن لے کر آئے ہیں
سب مرادوں کے بعد پر ہو کر واپس لوٹیں۔ عنوان گفتگو ہمارا قرآن اور محافظ قرآن ہے، اور ہم مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے موضوع کو کما حقہ آپ کے اذہان تک پہنچائیں، اور یہ عرض کریں کہ قرآن کا محافظ بھی وہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن کی صفتوں کا حامل ہو۔ قرآن اگر لاریب ہے تو اس کا محافظ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ قرآن اگر زندہ ہے، حی لا یموت، یہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، تو اس کا محافظ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی حرکت قلب رکنے کے بعد دامن موت اس کے دامن حیات تک پنجہ موت نہ پہنچ پائے۔ اگر قرآن زندہ ہے تو اس کا محافظ بھی زندہ ہونا چاہیے۔ جو صفتیں قرآن کی ہیں وہی صفتیں محافظ کی ہونی چاہیے۔ ہم نے جب قرآن مجید کی 114 سورتوں کو پڑھا تو دیکھا کہ قرآن کو صرف پڑھنا قرأت کہلاتا ہے، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا تلاوت کہلاتا ہے۔ ایک لفظ سنتے رہتے ہوں گے کہ قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی قرأت کی، مخرج کے ساتھ، پروناؤنسیشن کے ساتھ، ایکسینٹ کے ساتھ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنا قرأت کہلاتا ہے، لیکن کیا پڑھ رہے ہو اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تلاوت کہلاتا ہے۔ قرآن کی قرأت بھی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ قرأت وہ ہے کہ صرف پڑھتے چلے جائیے، نہیں پتا کہ دن الصراط المستقیم کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیا ہے۔ آپ پڑھتے جائیے بس ایکسینٹ کے ساتھ، اس کے پروناؤنسیشن کے ساتھ، تو وہ قرأت ہے، لیکن اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور صراط مستقیم پر کیسے چلا جائے، اسے تلاوت کہتے ہیں۔ جس طرح سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح سے اس خاموش قرآن کی قرأت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے۔ قرأت صرف پڑھ لینا ہے، تلاوت پڑھ کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے محافظ قرآن علی کے نعرے کی قرأت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے۔ صرف زبان تک اگر نعرہ حیدری ہے تو علی کے نعرے کی قرأت ہے، اور علی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل بھی کرنا ہے تو وہ تلاوت ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ علی کے نام کا ورد کر کے قرأت کرنا چاہتے ہو یا تلاوت کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے سرکار علی جب قرآن مجید کو دیکھا تو قرآن مجید ایک معیار بھی ہے اور ہر عمل کی ایک کسوٹی بھی ہے۔ معیار بھی ہے اور ہر عمل کی ایک کسوٹی بھی ہے۔ قرآن عمل بھی ہے، کسوٹی بھی ہے۔ شاید اسی لیے نبی سے اصحاب مصطفیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد
اگر ہم آپ کی حدیث کسی مسلمان سے سنیں تو کیسے پتا چلے کہ یہ آپ ہی کی حدیث ہے یا آپ کی حدیث نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا میری حدیث کو قرآن کی آیت سے ملا دینا، جو حدیث کہے وہی قرآن کی آیت کہے گی، جو قرآن کی آیت کہے وہی حدیث کہے گی، تو سمجھ لینا کہ یہ میری حدیث ہے۔ اور اگر قرآن کے مطابق نہ ہو، قرآن کے خلاف ہو، کوئی کتنا ہی کہتا رہے میری حدیث ہے، اسے دیوار پہ پٹک دینا، وہ میری نہیں ہے، جھوٹی ہے، کیونکہ جو بھی میری چیز قرآن کے مقابلے میں آ جائے وہ میری نہیں ہے، میری نہیں ہے۔ یا اللہ کہاں بیٹھے، کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ جو بھی میری چیز قرآن کے مقابلے میں آ جائے، دنیا کہتی رہے میری ہے مگر میری نہیں ہے، دیوار پہ پٹک دینا۔ تو جب خاموش قرآن کے مقابلے میں کوئی نبی سے منسوب شے آ جائے تو وہ سچی نہیں رہتی، جھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو جو محافظ قرآن علی کے مقابلے میں آ جائے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ قرآن معیار بھی ہے اور ہر عمل کا معیار ہے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ عزیزان محترم حدیث، اقوال معصومین، اقوال ائمہ جمع کیجئے تو ہر سورے کا فیض بھی الگ ہے، ہر سورت کا فائدہ بھی الگ ہے۔ اور قرآن یہ ہے کہ قرآن کو سارے سمجھ نہیں سکتے۔ آج تک دنیا کا کوئی عالم، میں عام مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، کوئی عالم یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ ہم پورے مکمل قرآن کے عالم ہیں۔ کسی کو بھی قرآن کا پورا علم نہیں ہے۔ تو جب پورا قرآن کا علم نہیں ہے تو کیا اسی قرآن کو مانو گے جو سمجھ میں آتا ہے؟ میں فکروں کو لے کے جا رہا ہوں کہیں پر۔ کیا اسی قرآن کو مانو گے جتنا سمجھ میں آتا ہے؟ میں نے جیسے حروف مقطعات کو کہا، اس کے سارے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں ہے، اور اس میں کچھ آیتیں متشابہات ہیں، کچھ محکمات ہیں۔ جو آیات محکمات ہیں وہ سب کی سمجھ میں آ سکتے ہیں، لیکن جو متشابہ ہیں وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جب متشابہ آیات کسی کی سمجھ میں نہیں آتے، تو جب کسی کی نہیں آتے تو کسی بھی عالم کی، کسی بھی مفتی کی، کسی بھی مولانا کی سمجھ میں قرآن مکمل نہیں آتا۔ تو جتنا آتا ہے اس کو مانو گے یا 6666 آیتیں جو ہیں سب کو مانو گے؟ کہا نہیں، قرآن کا معیار یہ ہے کہ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یا اللہ کتنا بڑا فیصلہ دیا ہے میں نے۔ قرآن کا معیار یہ ہے کہ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پورے قرآن کو ماننا ہوگا۔ نہیں، میں کہیں کچھ تک پہنچا سکا ہوں، کچھ تک بات پہنچا ہی نہیں سکا۔ قرآن چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پورے قرآن کو ماننا ہوگا۔ تو علی کے فضائل سمجھ میں آئے نہ آئے، میں توجہ نہیں میں تو جس طرح قرآن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن سمجھ میں آئے، اسی طرح محافظ قرآن علی کے لیے لازمی نہیں ہے کہ علی کا ہر معجزہ سمجھ میں آئے۔ جس طرح پورا قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس طرح سے پورا معجزہ پورا قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس طرح علی کے پورے معجزات سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اب
مجھ سے پوری دنیا میں ایک نئی اصطلاح چلی ہے. سوال کرتے ہیں کہ بھائی آج سے 15 برس پہلے تو ہم یہ نہیں سنتے تھے, ایک لفظ آیا ہے کہ یہ مقصر کیا ہے. تو میں آج کی مجلس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جھگڑے اور فساد کی ضرورت نہیں ہے کہ جو قرآن کے کسی حصے کو انکار کر دے وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی کافر ہو جاتا ہے. جو علی کے کچھ معجزات سے انکار کر دے وہ مومن ہوتے ہوئے بھی مقصر بن جاتا. سارا قرآن ضروری نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے, تو ضروری نہیں ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو علی نے کیسے پلٹا دیا سمجھ میں نہیں آتا. کیا پورا قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ یاسین سمجھ میں آتا ہے, طٰہٰ سمجھ میں آتا ہے, الف لام میم را سمجھ میں آتا ہے, الف لام میم صاد سمجھ میں آتا ہے. کیا وہ سمجھ میں نہیں آتا تو کیا اس کا انکار کرو گے؟ کا نہیں, کافر ہو جائیں گے. تو جب قرآن کا کچھ حصہ سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا پڑے گا. علی کی کچھ فضیلتیں سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننی پڑیں گی, ورنہ قرآن جس قلب محمد پہ نازل ہوا کیسے سمجھو گے کہ وہ آیا, پھر سینے سے پار ہوا, پھر دل میں محفوظ ہوا, پھر تلاوت ہوئی. مگر طبقات ابن سعد کے مصنف نے لکھا کہ کیونکہ نبی پہ پہلی آیت آنی تھی اس لیے جبرائیل آئے, سینے کو چاک کیا, چاک کرنے کے بعد دل کو لے گیا, کوثر پہ دل چاک کیا, کالا تل نکالا, کوثر کا پانی ڈالا, دل کو لے کے آیا, سینے کے اندر رکھا, پھر بند کر دیا, اور زندگی کے آخری سانس تک جہاں سے جبرائیل نے دل نکالا تھا سینے پہ نشان باقی رہ گیا. جب کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو جبرائیل کے ذریعے سے اسی نشان سے قرآن کی آیت محمد کے دل تک جاتی تھی. اب پتہ چلا کہ جہاں قرآن نازل ہوتا ہے وہاں پہ نشان باقی رہتا ہے, چاہے محمد کا سینہ ہو یا خانہ کعبہ کی دیوار ہو. قرآن کے سورے, ہر سورے کی تاثیر الگ ہے. اب میں کیا کروں, جتنے سورے پڑھ جائیے سورتوں کی تاثیر الگ ہے. اگر روزی کشادہ کرنا چاہتے ہو, گھر میں افلاس اور غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں, تو چھٹے امام فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں, سورہ واقعہ کی مسلسل تلاوت کرو. اس کا مطلب ہے سورہ واقعہ رزق میں اضافہ کرتا ہے. ہمت بڑھانا چاہتے ہو کسی مسئلے میں
تو سورہ یاسین کی تلاوت کرو. عزت میں اضافہ چاہتے ہو تو سورہ الحمد کی تلاوت کرو. اولاد چاہتے ہو تو سورہ کوثر کی تلاوت کرو. اور سورہ اگر اولاد چاہتے ہو تو سورہ کوثر کی تلاوت کرو. اور اپنی صحت چاہتے ہو تو سورۃ رحمان کی تلاوت کرو. وقار چاہتے ہو تو سورہ جمعہ کی تلاوت کرو. یعنی ہر سورت کی تلاوت کرو گے تو اس کا فائدہ بھی الگ انداز سے ہوگا. بالکل جس طرح سے قرآن کے سورتوں میں اولاد چاہیے تو قرآن دے گا, بیٹا چاہیے تو قرآن دے گا, صحت چاہیے تو قرآن دے گا, مشکل کشائی چاہیے تو قرآن دے گا, دو حاجت روائی چاہیے تو قرآن دے گا. یہاں تک تو سارے مسلمان میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے کہ قرآن رزق بھی دیتا ہے, قرآن بیٹا بھی دیتا ہے, قرآن صحت بھی دیتا ہے, قرآن عزت بھی دیتا ہے, قرآن مشکل کشائی بھی کرتا ہے. قرآن سب کچھ دے تو کچھ نہیں ہوتا. محافظ قرآن مشکل کشائی کرتے تو چہرہ اتر جاتا ہے. قرآن بیٹا بھی دیتا ہے, قرآن وقار بھی دیتا ہے, قرآن عزت بھی دیتا ہے, قرآن اولاد بھی دیتا ہے, قرآن مشکلوں کو آسان بھی کرتا ہے, قرآن رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے. تو جس طرح قرآن کے 114 سورتیں ہیں, 30 پارے ہیں, اسی طرح محافظ قرآن کے 14 پارے ہیں. وہ 114 سورتوں کا قرآن ہے. حافظ قرآن 14 سورتوں کا قرآن ہے. جس طرح کوثر کی تلاوت کرو گے تو اولاد ملے گی, یاسین کی تلاوت کرو گے تو عزت ملے گی, سورہ جمعہ کی تلاوت کرو گے تو وقار ملے گا, سورہ رحمان کی تلاوت کرو گے تو عزت ملے گی اور مشکل کشائی ملے گی. اور اگر اولاد چاہیے تو سورہ کوثر, اور اسی طرح سے جو چاہیے اس کی صورت کا فائدہ الگ ہے. اسی طرح سے محافظ قرآن کی تاثیر ہے. اگر حمد میں پاکیزگی چاہتے ہو تو یا محمد کہو, اگر اس کے علی اعلی علی ہونے کا ثبوت چاہتے ہو یا جرأت بڑھانا چاہتے ہو تو یا علی کہو, اگر شہادت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو یا حسین کہو, اخلاق کو بلند کرنا چاہتے ہو تو یا حسن کہو, اپنے سجدوں میں جلا چاہتے ہو تو یا زین العابدین کہو, علم میں اضافہ چاہتے ہو تو یا باقر کہو, صداقت چاہتے ہو تو یا جعفر صادق کہو, علم میں اضافہ چاہتے ہو تو یا موسیٰ کاظم کہو, رضا پہ رضا رہنا چاہتے ہو تو یا امام رضا کہو, تقوی کی پاکیزگی چاہتے ہو تو یا تقی کہو, نفاست چاہتے ہو تو یا نقی کہو, اشکر و رشکر و جرأت چاہتے ہو تو یا عسکری کہو, اور خدا پہ یقین چاہتے ہو تو یا مہدی کہو. عزیزان محترم, یہی وجہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کی بند آنکھوں کو کھولتا ہے. قرآن زنگ آلود دلوں کو تلاوت کر کر کے سیخل کر کے اسے ولایت کی دھڑکن میں تبدیل کر دیتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ کل میں نے جہاں گفتگو چھوڑی تھی کہ قرآن کسی کے احسان کا بدلہ بھی نہیں چکاتا,
کسی کے احسان کے بدلہ بھی نہیں چھوڑتا. جس کا احسان ہوتا ہے اس کے احسان کی بھی حفاظت قرآن کرتا ہے. حضرت ابو طالب نے احسان کیا تو قرآن کی آیتوں میں ابو طالب کے ایمان ہی کی دلیل نہیں دی بلکہ عصمت کا بھی ثبوت دیا. آئے 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 آئے. میں نے بہت بڑا جملہ دیا ہے آج کی تقریر میں. اب میں کیا کروں، ممبر وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم کسی چیز کو چھپاتے نہیں، بیان کرتے ہیں. آپ کے پاکستان کے بہت بڑے ایک پولیٹیشین تھے، مولانا بھی تھے، کوثر نیازی، اور وہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے، 1-2 سال آگے پیچھے ہو تو وہ لکھنؤ گئے تھے اور میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا لکھنؤ میں. تو ان کے اس پروگرام کا اناؤنسمنٹ میں نے کیا تھا. علی نے یہی تو کہا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. کوثر نیازی نے ایک جملہ کہا تھا لکھنؤ میں، مرحوم ہو گئے. کہتا ہے اسلام کی تاریخ کی اس سے بڑی بےمانی اور بددیانتی کا ثبوت کیا ہوگا کہ اسلام کی تاریخ ابو سفیان کو تو مسلمان لکھتی ہے. اتنی خاموشی سے نہیں پڑھ کے جا سکتا. جب میں آج وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو 1 گھنٹے میں انشاءاللہ مجلس ختم ہوگی. مجھے احساس ہے کل ذرا سی تاخیر ہو گئی تھی جس کا میں شرمندہ ہوں، معذرت خواہ ہوں. اور انشاءاللہ جب کیونکہ ولایت کے سمندر میں بہنے لگتے ہیں تو پھر پتواروں کو یوں بھی نہیں گنا جاتا. اسلام کی بددیانتی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ابو سفیان کو تو تاریخ اسلام مسلمان لکھتی ہے اور ابو طالب کو کافر لکھتی ہے. انہی کے جملے سے اب اتنے جملہ ان کا ہے جو میں نے کہہ دیا. اب مجھے تھوڑا سا نشتر لگا کے آپریشن کرنے دو، بہت ہی آرام سے. اسلام کی بددیانتی کا کوثر نیازی نے کہا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ ابو سفیان کو تو مسلمان لکھتی ہے اور ابو طالب کو کافر لکھتی ہے. جبکہ یہ زمانہ وہ ہے، میں کہہ رہا ہوں، اب جاوید آبدی کہتا ہے زمانہ یہ ہے کہ یہ زمانہ گیو اینڈ ٹیک کا ہے. قلم آپ کا، کرتاس آپ کا، کتابیں آپ کی، پریس آپ کی، عقل آپ کی، فکر آپ کی، نسل آپ کی، لائبریری آپ کی، دولت آپ کے، سکے آپ کے، ریاض کی دولت آپ کی. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ قلم اور روشنائی آپ کی ہے. جسے چاہے اپنے ہاتھ سے کافر لکھو، جسے چاہے اپنے آپ سے مسلمان لکھو، مگر آپ کو آج تاریخ پڑھنے والے نوجوانوں کو یہ ثابت کر کے دکھانا ہوگا کہ اسلام کو کس نے کیا دیا. آج کا نوجوان صرف تمہاری لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر متاثر نہیں ہوگا، بلکہ آج کا نوجوان یہ دیکھے گا کہ تم جسے مسلمان لکھ رہے ہو اس نے اسلام کو کیا دیا، تم جسے کافر لکھ رہے ہو اس نے اسلام کو کیا دیا. ایک طرف لکھو ابو سفیان، ایک طرف لکھو ابو طالب، پھر دیکھو کہ ابو سفیان نے اسلام کو کیا دیا، ابو طالب نے اسلام کو کیا دیا. ابو سفیان نے اسلام کو معاویہ جیسا بیٹا دیا،
یزید جیسا پوتا دیا، ابو طالب نے علی جیسا بیٹا دیا، حسین جیسا پوتا دیا۔ بسم اللہ بسم اللہ، بالکل بسم اللہ بسم اللہ۔ ابو سفیان کے بارے میں ادھر کو ہو جائے ذرا سا۔ زبان کھلتی نہیں، ابو سفیان کے بارے میں زبان کھلتی نہیں، اس کو کچھ کہتے نہیں، جو تھا سراپا کافر۔ جزاک اللہ حیدری۔ مولانا صاحب کی لمبی زندگی کے لیے بلند تر صلوات۔ مولانا نغینہ کے لیے بلند تر صلوات۔ یہ تو گیو اینڈ ٹیک کا زمانہ ہے، کیا دے رہے ہو کیا لے رہے ہو۔ آج کا تاریخ پڑھنے والا یہ ضرور پوچھے گا کہ جسے مسلمان لکھ رہے ہو اس نے اسلام کو کیا دیا، جسے کافر لکھ رہے ہو اسے اسلام نے کیا دیا اور اسلام کو اس نے کیا دیا۔ آج لوگ حسین کی مجلس سے سن کر یا دیکھ کر اپنے یہاں بھی حسین کے اجلاس کرتے ہیں، مگر یہاں جرتیں ہیں وہاں جرت نہیں ہے۔ وہاں پہ صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ حسین نے اسلام کو کربلا میں بچا لیا اور سن کے چلے جاتے ہیں۔ ہماری مجلسوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے حسین نے کس سے اسلام بچایا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور جو جلسے سنو گے، ٹی وی کی سکرین پر بیٹھے ہوئے مولویوں کی تقریریں سنو گے تو خالی 50% وہی وہ والی بات کہ جنت تک کا راستہ صراط مستقیم، آدھا ایسے بالکل اسلام کو حسین نے بچایا، اور آگے چلے جاتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ کس نے بچایا کس سے بچایا۔ اور ہم بتاتے ہیں حسین کی مجلسوں میں حسین کے صدقے سے کہ زبانوں میں تالے کیوں لگ جاتے ہیں۔ ارے ابو طالب کے پوتے نے ابو سفیان کے پوتے سے اسلام بچایا۔
جو یہ نہیں بتاتے کہ اسلام بچایا تو کس سے بچایا. اب جب بچا لیا پھر ذرا سا آگے. تو اب ایک نعرہ تو مسلمان لگانا چھوڑ دینا کہ جہاں امریکہ نے حملہ کیا کا اسلام خطرے میں, جہاں ڈرون حملہ ہوا اسلام خطرے میں, جہاں پہ کہیں فساد ہوا اسلام خطرے میں, جہاں ہندوستان میں ہندو مسلم کوئی جھگڑا ہو گیا اسلام خطرے میں. بھائی جب حسین نے کربلا میں بچا لیا, میں توجہ چاہ رہا ہوں, میں توجہ چاہ رہا ہوں. یا تو تقریر کرنا چھوڑ دو کہ بچا لیا, تو جب بچا لیا تو اسلام تو بچ گیا. اب 14 صدیوں سے لے کر قیامت تک جب حسین نے بچا لیا تو اسلام خطرے میں نہیں, مسلمان خطرے میں ہے. اسلام خطرے میں نہیں ہوگا, مسلمان خطرے میں ہے. اور آگے ماشاءاللہ تقریریں میں نے سنی ہے, آپ بھی سنیں, کل سے بڑی تقریریں ہوں گی ٹیلی ویژن پر کہ اسلام ہی نہیں بچایا, نماز بچائی, سجدے بچائے, رکوع بچایا حسین نے, نماز بچائی. تو نماز تو بچا لی نا حسین نے. اگر نہ ہوتے حسین, نہ بچاتے تو نہ بچتی. تو اب جو نماز پڑھ رہے ہو نا, نبی کی بتائی ہوئی نہیں, حسین کی بچائی ہوئی. بڑا پرانا 4 مصرے, اور یہ 4 مصرے بڑے پرانے, یوں کہہ رہا ہوں 30 سال پہلے جب لاہور میں مجلس سے پڑھنے گیا تھا تو کوئی علی کے دیوانے نے مجلس میں عاشور کے دن انارکلی میں ایک مرتبہ زنجیر مارنے سے پہلے 4 مصرے ایک مسجد کی طرف رخ کر کے کہے تھے کہ اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کار ساز کون, گزرا ہے اس جہاں میں عبادت نواز کون, اور مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار, دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کا. ساری کتابوں میں یہی پوچھا جاتا ہے, ساری تقریروں میں, کہ بھائی کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ ابو طالب صاحبان ایمان تھے. صاحب ایمان تو آپ بھی ہیں, ایمان نہیں. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ابو طالب کے لیے کل کی بھی آیتیں ذہن میں ہیں اور آج کی آیتیں پھر مسلسل ہوا کہ اولئک الذین, یہ سورہ انعام کی آیت تھی, اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے نبوت عطا کی ہے, کتاب عطا کی ہے, حکمت عطا کی ہے, سارے مل کر اگر اس کا انکار کر دیں, فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. تو اللہ نے ہر ایسے نبی کے ساتھ جسے کتاب عطا کی ہے ایسے وکیل کو کیا ہے لیسو بہا بے کافرین, جو ایک لمحے کے لیے بھی پوری میری زندگی کی مجلس سے سن جائیے. یہ آیت پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں.
منبر سے کیا کہا کہ ہر نبی کے ساتھ جسے کتاب عطا کی ہے ایک ایسے وکیل کو کر دیا ہے لیسو بہا بے کافرین، جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہیں ہوا۔ جب مولانا خطبہ دے رہے ہیں، خطیب ہیں، خطبہ دے رہے ہیں تو خطیب، نماز پڑھ رہے ہیں تو پیش امام، نکاح پڑھ رہے ہیں تو وکیل۔ پتہ نہیں مصطفیٰ نے اپنے نکاح کے لیے وکیل بنایا۔ میں ذرا سا ایک آیت پڑھوں گا، پھر آج آپ کا بھی امتحان ہے۔ اگرچہ زیادہ اور ڈیپتھ میں مجلس سننا چاہتے ہو تو میں ایک آیت دے کر آپ کا امتحان لے رہا ہوں۔ سورت دہر میں ارشاد ہوا، لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ ہوا فاتخذہ وکیلا، اے میرے محمد وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فاتخذہ وکیلا، بس اس اللہ کو ہی محمد وکیل بنانا۔ میں نے کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ اے میرے محمد آیت ہے، روایت نہیں، بس فاتخذہ وکیلا، اے میرے محمد صرف اور صرف اللہ کو وکیل بنانا۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد سے کہ وکیل بنانا تو بس مجھے بنانا، مگر نکاح میں وکیل بنایا۔ اگر محمد اللہ کی آیت پر عمل نہ کرے تو نبی نہیں رہتا۔ اللہ سے نکاح تو پڑھوانے سے رہا، نکاح پڑھوایا، وکیل بنایا۔ تو ابو طالب کو یعنی بتانا کیا چاہتے ہو؟ کیا یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ابو طالب کی وکالت کافر کی وکالت نہیں ہے، اللہ کی وکالت ہے۔ نہیں، مجھے ایک آیت اور پڑھنے دیجئے، اور قیامت کی آیت ہے۔ فصبر، پھر حکم ہے، اور کسے حکم ہے؟ اللہ کو، اللہ کا حکم ہے، کسے؟ اپنے حبیب کا۔ فصبر لحکم ربک، اللہ کے حکم پر جو تیرے رب نے تجھے حکم عطا کیا ہے، فصبر، بس اس پہ صبر کر۔ ولا تطع منہم آثما ولا کفورا، ولا تطع منہم آثما او کفورا، اے میرے محمد فصبر بحکم ربک، اپنے رب کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس پہ صبر کر۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور اے میرے محمد کسی بھی گنہگار کی یا کافر کی نہ اطاعت کرنا، نہ کہنے پہ چلنا، نہ مشورہ کرنا۔ آیت ہے، روایت نہیں۔ میرے محمد کسی بھی گنہگار سے کافر سے مشورہ مت کرنا، اطاعت مت کرنا۔ میں کیا کروں؟ ذوالشیرہ ہے، دسترخوان ابو طالب کا، گھر ابو طالب کا، کھانا ابو طالب کا، دسترخوان ابو طالب کا، گھر ابو طالب کا، خانوادہ ابو طالب کا۔ جب سارے 40 آدمی ابو لہب کے کہنے سے اٹھ کھڑے ہوئے تو ابو طالب نے دامن پکڑ کے، گریبان پکڑ کے کہا بیٹھ جاؤ، اب تمہیں سننا پڑے گا۔ اور محمد سے کہا قم یا سیدی، اے میرے سید اٹھ جا۔ محمد اٹھ گئے، یہ اٹھے نہیں تھے بلکہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ تو کافر پر نہ گنہگار بھی کسی بات پہ عمل مت کرنا۔ ابو طالب کے کہنے پہ کھڑے ہو کر بتانا چاہتے تھے کہ ابو طالب نہ کافر ہے نہ گنہگار ہے۔
تم ابو طالب کے ایمان کی بات کرتے ہو. قرآن پڑھو گے تو ابو طالب کی عصمت کا، بے گناہی کا اعلان قرآن کر رہا ہے. جو زندگی میں ایک بھی گناہ نہ کرے. اب میں ذرا سا نوجوانوں کو بتا کے چلوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں سوال ہو کہ بھی آج ایسا لگا کہ جاوید آبدی صاحب نے جو مجلس پڑھی شان ابو طالب میں ماشاءاللہ آیتوں سے پڑھی، لیکن ایسا لگا جیسے 14 نہیں 15 معصوم ہو گئے ہوں. میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ آج تو 15 معصوم. سوال سے پہلے ہم جواب دیں گے. معصوم جو گناہ نہ کرے وہ دو طرح کے، ایک معصوم عن الخطا، ایک محفوظ عن الخطا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. معصوم عن الخطا صرف شریعت مصطفیٰ میں 14 ہے. 14. ہماری مذہب شیعت یہ ہے کہ ہم اپنی حدوں میں رہتے ہیں اور ہم برا 14 صدیوں سے انہی کو کہتے ہیں جو حد سے باہر نکل جاتے ہیں. ہم اپنی حدوں میں رہتے ہیں، ہم اپنے حدود جانتے ہیں، ہم اپنا معیار جانتے ہیں. معصوم صرف 14 معصوم عن الخطا، جنہیں اللہ نے بنایا ہی صاحب عصمت ہے، اور ہے محفوظ عن الخطا، یعنی ساری زندگی کے ایک ایک لمحے جو خطاؤں سے محفوظ رہے. یعنی جس نے زندگی میں کبھی کوئی قصور، کوئی خطا، کوئی گناہ نہ کیا ہو، اسے کہتے ہیں محفوظ عن الخطا، جو خطاؤں سے محفوظ رہا ہو. اس میں جناب ابو طالب ہیں، اس میں جناب خدیجہ ہیں، اس میں جناب عباس ہیں، اس میں جناب زینب ہیں، اس میں شہزادہ علی اکبر ہیں. آج دشمنوں جو عصمتوں کے اور ولایتوں کے دشمن ہو، بڑی چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی جھوٹی سچی پھکی پرانی صحیح میں یا غلط میں کسی کتاب میں دکھا دو کہ کہیں پر ان کے جن کے نام لیے ہیں کہیں پہ کسی نے خطا کی ہو تو ایمان بدل دوں. اور شاید اسی لیے جو خطا کرتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، اور نجاست پہلے بہت سے دور رہتی ہے. نہیں، مجھے ایک آیت اور پڑھنے دو. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. کذالک یجعل اللہ الرجس، اللہ ان لوگوں پر رجس نجاست ڈال دیتا ہے، علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، یعنی جو صاحب ایمان نہیں ہیں. جب تک آپ اپنی زبان نہیں سنتے نا، بولتے بھی نہیں، جب تک کوئی مومن نہیں ہوتا. بھائی یہی تو کہتے ہیں، مومن کی نماز جنازہ میں جا رہے ہیں، مومن کو افطار کرا رہے ہیں، مومن سے مل رہے ہیں، مومنین آ رہے ہیں. جب تک کوئی مومن نہیں ہوتا. سورہ انعام کی آیت ہے، کذالک یجعل اللہ الرجس، اللہ اس پہ رجس ڈال دیتا ہے، نجاست ڈال دیتا ہے. کس پہ؟ کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی جو صاحبان ایمان نہیں ہیں، ان پہ رجس ہے، وہ دائرہ نجاست میں ہے.
ان کے اوپر نیچے رجس ہے. اب دیکھیں منبر حقیقتوں کی جمع ہے. اپنی عقل اور فکر کی جھوٹی کمندے ولایتوں کے آسمان پر ڈالنے کی کوشش کرنے والے ناقبت اندیش مسلمانوں، آپ دیکھو تو صحیح کہ جس نے حق کہا ہے ہم اس کی بات مانتے ہیں. رسول کی زوجہ ام المومنین معاویہ کی بہن، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، کیونکہ پنجتن کا احترام کرتی تھی، ہمارا سلام ہے. ایک دن ان کا باپ ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے آیا. جیسے ہی ملنے آیا تو وہاں مسند رسالت بچھی ہوئی تھی. اس نے باپ کو آتے ہوئے دیکھا، رسول کی مسند کو لپیٹنا شروع کیا. باپ نے بیٹی سے پوچھا حبیبہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو فوراً جواب دیا فَكَيْفَ اجلس الرجس علی الفراش الطاہر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی نجس کو پاک مسند پر بٹھا دوں؟ گفتگو ختم کر دی، وقت ختم ہو گیا، مگر 6 مصرے اور قیامت کے 6 مصرے. اس سے خوبصورت مصرے میں دے بھی نہیں سکتا. حضرت ابو طالب، ساری باتیں تو سینے کے صندوق میں محفوظ کر کے لے آ رہا ہوں، میرا دل بھی ہلکا نہیں ہوا جو بیان کرنا تھا. مگر اے ابو طالب، تیرے ایمان پہ خود تیری ہی سیرت ہے گواہ. تھک کے نہیں آخری آدمی تک جب میں نے آپ کا کہنا مان لیا. میں تو سارے ارمانوں کو سمیٹ رہا ہوں. اے ابو طالب، تیرے ایمان پہ خود تیری ہی سیرت ہے گواہ. تیری زوجہ، تیرے بچے، تیری اطرت ہے گواہ. ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ اور 12 معصوم اماموں کی امامت ہے گواہ. تیرے ایمان پہ خود تیری ہی سیرت ہے گواہ. تیری زوجہ، تیرے بچے، تیری اطرت ہے گواہ. ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ اور 12 معصوم اماموں کی امامت ہے گواہ. اور بیٹھ دیا کوئی شے دنیا میں پھر صاحب ایمان نہیں، اور تو جو کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں. خون جو خون بہا ابو طالب کا، کلمہ پڑھا گیا نبی کا، اذان بچی خالق کی، مسلوں پہ رونق آئی محمد کے دین کی. مگر بے ردا ہوئی تو ابو طالب کے گھر کی بیٹیاں. جزاک اللہ، جزاک اللہ.
وہ مہمان جو 8 روز پہلے آیا تھا آنے سے پہلے جانے کو تیار ہے. سال بھر جس مرثیوں کا، جس مجلسوں کا، جس گریا کا انتظار کرتے ہیں، بڑی تیزی سے وقت زیادہ تر گزر گیا. 2 ہی راتیں باقی رہ گئی. اور آج رونے کے لیے یوں بھی کافی ہے. آج 7 محرم ہو گئی. آج سکینہ کے لیے خیموں میں پانی نہیں ہے. آج سے علی اصغر کی پیاس کا آغاز ہو گیا. اور آج میری مائیں، میری بہنیں اس کی مہندی لے کر آئی ہیں جس کے ہاتھوں پہ مہندی نہ لگی. میں ذرا اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ مہندی کیا ہے جو جناب قاسم کی مہندی آپ برآمد کرتے ہیں. اس میں بحثیں شروع ہوتی ہیں کہ کربلا میں مہندی تھی کہاں جو مہندی اٹھائی جا رہی ہے. تو بتاؤ کہ آپ تھے؟ عزاداری، ذرا عزاداری کا مقصد سمجھ لو. ہم 14 صدیوں کے بعد بھی، میرے باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 18 سال ہو گئے، مگر مولا کے منبر پر کبھی کبھی کوئی بات یاد آ گئی تو رونا آ گیا ہلکا سا. مگر پتہ نہیں کتنا معجزہ ہے کربلا کے پیاسوں میں. 14 دن نہیں 14 صدیاں گزر گئی. کل کے مصائب یاد ہیں کہ پتھر پگھل جاتے، اتنا آپ روئے ہیں. اور ابھی 24 گھنٹے گزرے ہیں کہ پھر رونے کے لیے. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن کی تلاوت میں اور کربلا کے پیاسوں کے مصائب میں یہ معجزہ ہے کہ جب تلاوت کرو تو ایسا لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے، اور مصائب سنو تو ایسا لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ اتنے دردناک مصائب سنے ہیں. اللہ جانے کون اگلے سال مجلس سے پڑھے، کون سنے، کس کی مجلس سے پڑھی جائیں. جب مجلس سے پڑھا کرو، ذاکرو اور سنا کرو تو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے، نہ کل کا بھروسہ نہ پل کا بھروسہ. بہترین ذاکر حسین تھے، جوان طاہر کاظمی، کچھ جانتے ہیں مومنین، بہترین مجلس پڑھتے تھے. ناروے میں ان کے برادر ان لا آئے ہوئے ہیں. مجھے بتایا مجلس رات میں پڑھی ہے، صبح میں پڑھنے جا رہے تھے، جاتے جاتے دنیا سے گزر گئے. ہمیں اپنی زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اور نہ ہم ان حیات سے محبت کرتے ہیں. ہمیں پیار ہے تو حسین تیرے غم سے. اور آج تو رونے بھی اسے آئے ہو نا. ہم روتے اس لیے ہیں، پیٹتے اس لیے ہیں، ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا دیکھ لے. اگر ہم کربلا میں ہوتے تو سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا، ہم ایسے روتے. سجاد کو ماتم نہیں کرنے دیا، ہم ایسے روتے، ہم ایسے ماتم کرتے. ہم زنجیر کا لہو ایسے ہی نہیں بہاتے، بلکہ کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم قاسم کا لہو نہیں بہنے دیتے. ہمارے جوان اپنے جگر کا لہو بہا دیتے. اور آج ایسے مظلوم کا ماتم، اگر یہ جملہ کی کرب اور بے چینی اور درد سمجھ لیا تو پھر شاید مصائب کی ضرورت بھی نہیں پڑے. میں بڑے اطمینان سے جملہ کہوں گا، آج اس جوان کا ماتم ہے کہ جس کا بابا کائنات میں اتنا مظلوم، پہلا مظلوم جس کے باپ کا جنازہ قبرستان میں گیا اور دفن ہو کے نہیں آیا. تیروں کی بارش مسلمانوں نے کی. عباس نے تلوار کو میان میں نکال کے کہا انہوں نے میرے آقا حسن کو لاواری سمجھ لیا ہے. کس مائی کے لال میں اتنی طاقت ہے کہ جو حسن کے جنازے کے قریب آئے. عباس اس سے پہلے کہ تلوار چلاتے، حسین نے ہاتھ رکھ کے کہا عباس تجھے
پشت پہ رکھ اور گھر پر لے کے چل. عزادارو بڑا شورۂ آفاق ایک جملہ میں نے کبھی مرحوم بہترین خطیب علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب سے سنا تھا، جس کا جملہ سنتا ہوں، چاہتا ہوں کہ بیان کروں ممبر سے تاکہ ان ذاکروں کا، خطیبوں کا نام رہے، کہ 18 برس میں دنیا سے سدھارنے والی زہرا قبر میں کیسے سکون پاتی کہ جس کے 2 بیٹے حسن اور حسین ایک کے جنازے پہ تیر تھے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ. میں پھر عرض کر رہا ہوں اور زہرا کا نام سن کے آپ یوں بھی آنسو روک نہیں پاتے، کیونکہ آپ یا تو مدینے جا چکے ہوں یا مدینے جانے والوں سے آج جنت البقیع کا حال دیکھا ہوگا. عزادارو، جو حسب استطاعت ہوتا ہے تو چاہتا ہے بیٹا کے ماں کی تربت جو ہے وہ کئی ٹھنڈی جگہ میں ہو، سائے میں ہو، سائبان پہ ہو، مگر ہائے حسنین کی ماں آج بھی تپتے ہوئے صحرا میں، کھلے ہوئے ریگستان میں تنہا. ہائے زہرا کل بھی مظلوم تھی، آج بھی مظلوم ہے. جنت البقیع میں کیسے سکون سے رہے. 2 بیٹے تھے، ایک حسن ایک حسین، ایک کے جنازے پہ تیر تھے، ایک کا جنازہ تیروں پہ تھا. جب جس کے جنازے پہ تیر تھے حسن جب اپنے گھر آیا ہے تو تاریخ بتاتی ہے ام کلثوم و زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھیا کے جنازے پہ ڈال دیا. ہاتھ جوڑ کے دوسرے بھائی حسین سے کہا ہم نے تو سفید کفن پہنا کے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ کہ سوال نہ کرو، ناد علی پڑھو اور ایک ایک جنازے سے ایک ایک تیر نکالتے رہو. میں کہوں گا ایک قاسم کے بابا حسن بڑے خوش نصیب تھے، جنازے میں تیر لگے، ارے تیر واپس تو نکل گئے، مگر ہائے کربلا میں زہرا کا جایا تیروں پہ معلق ہو گیا. ارے دکھیاری ماں آواز دے رہی تھی اے نہر الخما. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. 2 لمحے بس، 2 لمحے بھائی، 2 لمحے. عزادارو مہندی اسی لیے برآمد کرتے ہیں شہزادے کی کہ ہماری رسم یہ ہے کہ جو دولہا ہوتا ہے نا 1 یا 2 شب پہلے اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگائی جاتی ہے. ہائے حسن کی ایک وصیت کے مطابق اس وقت تو مہندی نہ تھی، ہماری بہنیں گھروں سے مہندیاں سجا کے لے کر آتی ہیں. کاش ہم کنیزیں ہوتی ہیں تو ام فروا کے لال پر مہندی لگا کے دولہا بنتے، اپنی اولاد کو صدقہ کر دیتے. عزاداروں راتوں میں جو وصیتیں ہوئی میں بیان نہیں کرتا، مگر جب رات ڈھلی اور شب عاشور ڈھل کے روز عاشور میں تبدیل ہوئی اور اونو محمد کے سر تن سے جدا ہو گئے تو 13 برس کی کمائی حسن کی، حسن کا یتیم اپنے چچا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آقا میری ماں نے بھیجا ہے، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. کہا تیری ماں بیوہ ہے، تیری تو اس کی بیوہ کا سہارا ہے، جا اپنی ماں کے پاس جا. عزاداروں کبھی حسن کا لال حسین کے پاس آتا ہے، کبھی ماں کے
کے پاس آتا ہے. جب بہت دیر تک اجازت نہیں ملی تو جناب قاسم کو ان کی ماں نے ایک چھوٹے سے خیمے میں لے جا کر ایک صندوق کو کھولا. صندوق کو کھول کر ہاتھ میں قاسم کے دیا اور یہ کہہ کے دیا کہ تیرے بابا نے جب دنیا سے جا رہے تھے تو مجھ سے کہا تھا کہ جب بہت دیر تک قاسم کو میرا بھائی اجازت نہ دے تو یہ تعویذ دے دینا. وہ تعویذ لے کر خوش خوش جناب قاسم اپنے چچا حسین کے پاس لے گئے. چچا حسین نے بھیا کے تعویذ کو آنکھوں سے لگایا. اب جو چاک کیا تو حسن کی تحریر نظر آئی. اے میرے بھائی، اے فاطمہ کے پیاسے لال، میں تو تیرے ساتھ کربلا میں نہیں ہوں مگر یہ میری چھوٹی سی قربانی قبول کر لے. تجھے فاطمہ ماں کا واسطہ انکار نہ کرنا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بس 2 لمحے مجھے مولا طاقت دے دے اور آپ کو ہمت دے دے. اجازت لی. قاسم 13 برس کا اپنے چچا کے سامنے کھڑا ہے. ایک جملہ پوچھا امام حسین نے، قاسم میرے لال مجھے اتنا بتاؤ کہ موت کیسی لگتی ہے؟ کہا حلّا من الاصل. یہ میرا جملہ نہیں ہے، کسی عالم کا جملہ نہیں ہے، یہ حسن کے یتیم کا جملہ ہے. یہ 13 برس کے بیٹے کا حسن کے پیغام لے کے جائے جوان. کیسی لگتی ہے؟ ذائقہ بتایا ہے. احلّا من الاصل. کائنات میں کسی انبیاء نے بھی، نبیوں نے بھی ذائقہ نہیں بتایا مگر کربلا میں 13 برس کے شہزادے قاسم نے موت کا ذائقہ بتایا کہ موت کیسی لگتی ہے. کہ احلّا من الاصل، مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے. اے چچا اب تو جانے دیجئے. عزاداروں اپنے ہاتھوں سے سجا کر اپنے 13 برس کے بھتیجے کو حسین نے رخصت کیا. نیمچا لیے ہوئے چھوٹا سا. عزاداروں جدھر سے جاتے ہیں ادھر سے وار کرتے کرتے ایک طرف سے دوسری طرف سے تیسری طرف فوج یزیدی میں شور مچ گیا. ارے یہ علی کا پوتا حسن کا لال ہے جس نے جنگ صفین میں ہماری فوج کو اپنی آستین کی طرح پلٹ دیا تھا. ایک ساتھ حملہ کرو. کسی نے آواز دی قاسم تم یہاں جنگ کر رہے ہو، تمہارا چچا وہاں گر گیا. اب جو قاسم نے پلٹ کے دیکھا تو ایک جھٹکے سے جناب قاسم گھوڑے سے زین پہ آ گئے. ارے 1,20,000 گھوڑوں کی بھیڑ میں 13 برس کے دولہا کے اوپر دوڑنا شروع کر دیا. ایک جملہ سنو گے. ارے 11 محرم کو جب سب شہیدوں کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے تو گردنیں کٹ چکی تھی مگر اکیلا قاسم زندہ تھا. جنازہ پامال ہو رہا تھا. 2 لمحے بس 2 لمحے بھائی، 2 لمحے 2 لمحے. آخری جملہ ہاتھ جوڑ کر عزادارو. اور ایک جملہ اور کہوں، مجلس آپ کے امام بارگاہ میں بھی ہوتی رہتی ہے. میں بھی ساری زندگی مجلسیں پڑھتا ہوں. ایصال ثواب کی مجلسیں، سویم چہلم کی مجلسیں، شہادتوں کی مجلسیں. بہت کم مصائب پڑے جاتے ہیں قاسم کے، کیونکہ فاطمہ کے پوتے کے مصائب نہ ہر کسی سے پڑھے جاتے ہیں نہ اب سے سنے جاتے ہیں. میں نے تو جملہ پڑھ دیا، ذرا سا اس جملے کو پھر کہنا چاہتا ہوں. کربلا میں 11 محرم کو لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے ہیں مگر جب 2 گھوڑے دوڑے جب سر تن سے جدا ہو گئے مگر کائنات میں اکیلا مظلوم قاسم ایسا تھا کہ گھوڑے سے زندہ گرا. ادھر کی پسلیاں ادھر. دادارو ادھر کی پسلیاں ادھر.
سنو گے جو میں نے مصائب میں پڑھا، میں نے مصائب میں پڑھا، حیات القلوب میں سنو گے، جب کہیں قاسم نظر نہیں آیا تو حیدری کرار کے ذوالفقار کے وارث حسین نے میان سے تلوار کو نکالا اور ناد علی کر کے جو حملہ کیا، 1,20,000 گھوڑوں کا یلغار قاسم اکیلے کے اوپر چلنا شروع ہوا۔ اب جب یلغار جٹا تو کہیں پہ قاسم کا جنازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حسین کہہ رہے تھے قاسم کہاں ہو، مجھے نظر نہیں آتے۔ قاسم آواز دو، کوئی آواز نہیں آئی۔ قاسم تمہارا چچا بلا رہا ہے، برداشت کرو گے، کوئی آواز نہیں آئی۔ قاسم، حسین آواز دے رہا، حسین ابن علی، کوئی آواز نہیں آئی۔ تو ایک مرتبہ ذوالفقار کو میان میں رکھا، خبا پہ پڑی ہوئی، دوش پہ پڑی ہوئی خبا کو اتارا، اپنے تحت الحنک کو اتار کے کاندھے پہ رکھا اور استغاثہ بلند کیا، قاسم امام زمانہ بلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ میدان سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اچھلنا شروع ہوئے۔ السلام علیکہ یا حسین الشہید۔ حسین نے ٹکڑوں کو اٹھانا شروع کیا، جنازے کو گٹھڑی میں باندھا، باندھ کے کاندھے پہ رکھا۔ ارے آپ جو خیمے میں گئے، دکھیاری بیوہ حسن نے بال کھول دیے، کیا میرا بیٹا شہید نہیں ہوا؟ سب کے جنازے آئے، حسین نے گٹھڑی رکھ دی۔ ہائے قاسم، تیرے بیٹے کا جنازہ، ہائے قاسم، تجھے رونے کے لیے تیرا تابوت